بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی ایک شخصیت جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ بہت بڑی شخصیت ظہیر الدین بابر۔ اور ناظرین، ظہیر الدین بابر یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بر صغیر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ظہیر الدین بابر کی پیدائش 6 محرم 1483 1483 14 فروری فرغانہ کے شہر میں ہوئی تھی، اور یہ 888 ہجری بنتا ہے، اور وفات جو ہے وہ 1530 میں ہوئی تھی، اور ٹوٹل جو زندگی ہے وہ 47 سال، بعض جگہوں پہ 48 سال بھی آتا ہے۔ اور جبکہ یہ مغلوں کی جو سلطنت تھی یہاں بر صغیر میں تقریباً 250 سال تک رہی۔ آپ کے جو والد تھے عمر شیخ مرزا، وہ فرغانہ کی ریاست کے حاکم تھے۔ اور ناظرین، ظہیر الدین بابر کا جو شجرہ نسب ہے وہ دو عظیم فاتحین یعنی کہ تیمور لنگ اور چنگیز خان سے ملتا ہے۔ والد کی طرف سے تیمور لنگ سے، جو ان کی اولاد میں سے آتا ہے اگر آپ شجرہ نسب دیکھتے ہیں، اور جو والدہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ چنگیز خان کی اولاد سے جا کے ملتا ہے۔ نانا جبکہ ان کے یولند خان وہ بھی مغلوں کے سردار تھے۔ ناظرین، والد کی جو وفات ہوئی تھی وہ ایک حادثہ تھا، ایک مکان کے چھت پہ تھے جب گر گیا تھا، تو اس وقت بابر کی عمر تھی وہ 11 سال 4 ماہ تھی۔ بابر کے 2 سوتیلے بھائی تھے، ایک کا نام جہانگیر مرزا تھا اور دوسرے کا نام ناصر مرزا تھا۔ بابر انتہائی قابل تعریف شاہ سوار تھے، عمدہ نشانہ باز تھے، شمشیر زنی بہترین اور ذہانت بھی کمال کی تھی۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا، یہ وہ اس دور میں جو بابر کے جو پڑوسی جو ریاستیں تھیں یعنی کہ فرغانہ کے دائیں بائیں جو ریاستیں تھیں، وہاں پہ 3 چچا اور 2 ماموں حکمران تھے، یعنی کہ مختلف ایریاز میں۔ اب یوں کہہ لیں کہ اگر ایک طرف رخ کیا جائے تو ایک ریاست پہ چچا حکمران ہے، دوسری طرف رخ کیا جائے تو ایک اور چچا ہے، پھر ایک اور ماموں ہے، اس طرح دیگر کے جو علاقے تھے وہ بھی آپ کے ہی خاندان کے حکمران تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب بابر کے والد فوت ہوئے، تقریباً یہ سبھی جو قریبی رشتہ دار تھے وہ بابر کی ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، بلکہ ایک جو چچا تھے سلطان احمد اور ایک جو ماموں تھے خاقان محمود نے فوراً حملہ کر دیا تھا۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ وہ ان دونوں کو واپسی پر مجبوراً، اب یوں کہہ لیں کہ واپسی جو ہے وہ کرنا پڑی تھی۔ اب ساری صورتحال میں اس حملے میں آپ یوں کہہ لیں کہ ظہیر الدین بابر محفوظ رہا تھا۔ وہ الگ الگ حادثات تھے کہ وہ راستے میں ہی خود اتنے حادثات کا شکار ہو چکے تھے کہ انہیں واپس جانا پڑا تھا۔ اس دوران بابر نے ناظرین جو فوجی تنظیم تھی اس پہ تھوڑی سی توجہ دی، اور جو داخلی امور تھے اس پہ بھی توجہ دی۔ جب کہ چچا سلطان کا انتقال ہو گیا تو دوسرے چچا جو ہے محمود مرزا نے سمرقند کے تخت پر بیٹھتی جو ہے وہ سازشیں شروع کر دی تھی، اور بابر کے جو سرپرست تھے اور جو اند جان شہر کے حاکم حسن بن یعقوب کو ساتھ ملایا پھر آپ نے، اور سلطان محمود مرزا جو کہ وہ بھی اچانک فوت ہو گئے تھے، ان کے 5 بیٹوں کے درمیان ایک اقتدار کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ اور پھر ناظرین، مئی 1497 میں بابر اور اس کی فوج نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا، یعنی کہ اس کشمکش سے فائدہ اٹھایا، اور یہ محاصرہ جو ہے تقریباً 7 ماہ جاری رہا تھا۔ شہر کے جو حاکم تھے سلطان محمود مرزا کا جو بیٹا تھا، وہ رات کی خاموشی میں آپ یوں کہیں کہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت وہ شہر سے نکل گیا تھا، چونکہ محاصرہ اتنا زبردست تھا کہ شہر کے اندر کچھ چیزیں آ نہیں رہی تھیں، تو پھر اس نے یہی بہتر جانا کہ وہاں سے جو ہے وہ نکل جائے۔ ناظرین، نومبر 1497 میں سمرقند شہر اور مضافات پر بابر کا قبضہ ہو گیا، اور اس وقت بابر کی جو عمر تھی وہ بمشکل جو ہے وہ 15 سال تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ 15 سال کی عمر میں وہ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے تھے۔ لہذا صورتحال یہ تھی کہ جب بابر جو ہے وہ سمرقند میں آیا تو پیچھے جو ہے وہ اند جان کا وہ بھی حکمرانی جو تھی، وہاں کی گورنمنٹ جو تھی جو کہ بابر ہی کی، وہ کمزور پڑنا شروع ہوگی۔ لہذا صورتحال یہ تھی کہ ادھر سے سپاہیوں نے آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دیا، اور رایا نے بھی سمجھا کہ 15 سال کا لڑکا جو ہے، اب یوں کہہ لیں کہ جب اس سے زیادہ جو مضبوط لوگ تھے دائیں بائیں، لہذا انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ بھی دوبارہ اند جان جانے لگے۔ حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ صرف 300 آدمی جو ہے وہ ظہیر الدین بابر کے ساتھ رہ گئے، جبکہ ان کے جو ماموں جان تھے دوسرے محمود خان، انہوں نے اند جان اور جو اقصی قلعے تھے ان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اب صورتحال تھی جب بابر پیچھے گیا تو وہاں پہ پھر محاصرہ، اور ادھر سے لوگوں نے ساتھ جوڑ دیا، تو بابر کے لیے بڑی ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہوگی، اور واپسی کا جو
ادھر آئے تو پھر واپس جانے کا سوچا کہ سمرقند جو ہے چلا جائے، لیکن جب صورتحال سمرقند کی دیکھی تو پھر ادھر کا بھی ارادہ جو ہے وہ بھی ترک کر دیا۔ لہٰذا دونوں طرف جو ہے وہ مطلب ادھر کی بھی نہ رہے ادھر کی بھی نہ رہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بابر جو ہے وہ ادھر ادھر مارا مارا پھرنے لگا، اور اس چند ساتھی ساتھ تھے اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور موسم سرما تھا ناظرین۔ پھر جائے پناہ کی تلاش میں آپ یہ کہہ لیں کہ مجبوراً اوری تاپا کے ایک گاؤں دیکھ قات میں سر چھپانا پڑا، اور وہاں کے جو گاؤں کے جو نمبردار تھے، مقدم جو اس دور میں کہتے تھے چونکہ بابر کے والد کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، اس وجہ سے اس گاؤں میں بابر اور ان کی والدہ اور چند ساتھیوں نے پناہ لی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر تو اس کے بابری میں لکھتے ہیں کہ میں برابر آس پاس، یعنی اس گاؤں کی حالات لکھتے ہیں کہ صبح اٹھتا تھا اور آس پاس کی جو پہاڑیاں تھیں میں ان کے چلا جاتا تھا، گشت کرتا تھا۔ صورتحال اس قدر تھی کہ ننگے پاؤں میں جو ہے وہ پہاڑوں پہ سارا دن پھرتا رہتا اور کچھ سمجھ نہ آتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں پہ، ان چٹانوں پہ وہ چلتے پھرتے ان کی جو ہے وہ تکلیف کے حالات یہ تھے کہ پاؤں میں جو ہے وہ سخت جو ہے وہ چھالے پڑ گیا، اور نیچے جو جلد تھی اس قدر سخت ہوگی کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ اس کے بغیر جب جوتے کے چلتے تھے تو ان کے پاؤں میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا وہ بابر لکھتے ہیں کہ میں سوچ بچار روزانہ یہی کرتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں، کوئی جگہ ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا، اور ساری زندگی میں انہیں پہاڑوں پہ گھومتے پھرتے جو ہے وہ گزار لوں گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بڑے خان کے پاس جانا چاہیے۔ لہٰذا چند ساتھیوں کے ساتھ بابر جو ہے وہ تاشقند میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، لیکن یہاں بھی مایوسی ملی، اور اس وجہ سے پھر بابر تنگ آ کے اس نے پھر شاعری شروع کر دی۔ ناظرین، اس وقت فرغانہ اور جو ارد گرد کے علاقوں پہ ازبک جو ہے وہ غالب آ چکے تھے۔ حالات نے کابل کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا بابر کو پھر، چونکہ کابل پہ بابر کے جو چچا تھے الگ بیگ، ان کی حکومت تھی، اور الگ بیگ جو ہے ان کی موت کے بعد وہاں پہ ایک انتشار پھیلا ہوا تھا۔ لہٰذا بابر کو کچھ منگول سپاہی مل گئے، لہٰذا وہ چل پڑا ادھر کابل کی طرف۔ اب کابل کی طرف آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چند سپاہی ساتھ تھے اور کابل کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، قصبے تھے، ٹاؤن تھے یا شہر تھے، ان کو فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اتفاق ایسا حسین تھا کہ وہ سارے کے سارے فتح بھی ہوتے جا رہے تھے، اور جب فتح ہوتے تھے پھر وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کے لوگ بھی ساتھ مل جاتے، یا وہاں کے آپ یوں سمجھ لیں کہ فوجی جو ہوتے تھے وہ سارے کے سارے، اب قافلہ شروع ہوا تھا، وہ چند آپ کہہ لیں کہ 100 سے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح کسی بڑی جنگ کے بغیر جو ہے وہ اکتوبر 1504 میں بابر نے کابل، غزنی اور اس کے جتنے اس کے ماتحت علاقے جو دوسرے سے سب کو محکوم بنا لیا، اور اگلے 5 سال تک بابر جو ہے وہ کابل میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں مصروف رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ارد گرد کے جو علاقے تھے وہ بھی فتح حاصل کرتا رہا۔ اس دوران ناظرین، ظہیر الدین بابر نے ایران کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے شاہ اسماعیل، اس کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور اس سے ایک دفاعی تعلقات اتنے زبردست بن گئے تھے کہ اس سے بابر نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے لیے آتشی جو اسلحہ ہے وہ لینا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس دوران جو ہے بابر کے 3 بیٹے پیدا ہو چکے تھے، جس میں ایک کا نام ہمایوں تھا، ایک کا نام عسکری تھا، اور تیسرے کا نام ہندال تھا۔ ناظرین، 1519 میں ایک جو عثمانی ترک استاد تھے علی کلی، وہ بابر نے ان کی خدمات حاصل کی تھی، اور یہ استاد جو علی کلی تھی، ان کی آمد سے پھر بابر کی زندگی کا صحیح سنہری دور شروع ہوا تھا۔ ہندوستان کی فتح میں اگر ایک چیز بتائی جائے تو وہ بابر کا توپ خانہ تھا۔ لہذا 1519 میں ہندوستان کی طرف ظہیر الدین بابر نے پیش قدمی شروع کر دی، اور باجوڑ پہ پہلی کامیابی حاصل کی۔ پھر دریائے جہلم کے کنارے آباد جو شہر تھا بھیرا، وہاں پہنچے، اور وہاں پہ بھی ان کو بھی کامیابی ملی۔ پھر خوشاب آئے، پھر وہاں پہ بھی کامیابی ملی۔ کامیابی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو مزاحمت نہ ملی، اور لوگ جو ہے ان کو ہی اپنا حاکم تصور کرنا شروع ہو گئے۔ پھر ناظرین، بابر آگے بڑھتا گیا، اور خوشاب میں ایک ہندو حاکم وہاں ان کو بنا دیا، اور پھر آگے جو ہے وہ ہندوستان کی طرف بڑھا۔ 1519 میں سپٹمبر میں یوسف زئی اور گکھڑ قبیلوں کی جو شرانگیزیاں دبانے کے لیے جو ہے وہ ہندوستان بابر آیا تھا، اور اس طرح 1520 میں بابر نے جو تیسری ہندوستانی مہم شروع کی
دریائے سندھ عبور کیا، پھر بیرا سے سیالکوٹ آئے، ان شہروں نے پھر اطاعت جو ہے وہ قبول کر لی، اور اس طرح جو ہے پھر ہوتا یہ تھا کہ وہاں سے جب ادھر آتے تھے کچھ علاقے فتح کرتے تھے تو پیچھے جو ہے وہ حالات اتنے اچھے نہیں رہتے تھے، لہٰذا ان حاکموں کو پیچھے بھی جانا پڑتا تھا، اور یہی طریقہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں محمود غزنوی کا بھی، جب ادھر آتے تھے تو حالات پیچھے کچھ اور ہو جاتے تھے، تو یہی معاملہ بابر کے ساتھ بھی تھا کہ 3 دفعہ ادھر آتے تھے، پہلے جس طرح میں نے کہا خوشاب بھی، جہلم بھی اور بھیرا علاقے جو کیے، پھر پیچھے جانا پڑا، پھر ادھر آئے یوسف زئی اور گکھڑ قبیلوں جو ہے ان کی شرنگیزیاں دبانے کے لیے، ادھر وہ معاملہ درست ہوتے تو پیچھے خراب ہو جاتے تھے، لہٰذا 1520 کو بھی پھر پیچھے گئے تھے، اور 1524 میں پھر وہ ابراہیم لودھی اور سلطان دہلی کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی مہم کے لیے چوتھی مرتبہ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ جہلم اور چناب کے دریاؤں کو عبور کر کے وہ لاہور سے چند میل کے فاصلے پر پہنچے اور سلطان دہلی کی فوج کو یہاں پہ منتشر کیا اور پھر اس کے بعد لاہور پہ قبضہ کیا۔ لہذا ناظرین سیالکوٹ میں انہوں نے اپنا ایک نائب جو ہے وہ مقرر کر دیا اور اس کے بعد پھر واپس چلے گئے، اور واپسی پر جو ازبک حملہ آور جو ان کو بلخ سے، جو ادھر سے ازبک جو ہے وہ ان کے حملہ آور ہو جاتے تھے، لہٰذا ان کو پھر بلخ سے نکالا اور مغرب کی طرف ان کو نکالتے ہوئے جانا پڑا۔ ناظرین پھر نومبر 1525 میں ہندوستان پر 5واں حملہ کرنے کے لیے پنجاب پہنچے۔ اس دوران سلطان ابراہیم لودھی راستہ روکنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ کے قریب انہوں نے فوج جمع کر لی تھی، اور جو شروع کے دستے تھے وہ تو سلطان لودھی کے جو دستے تھے وہ شہزادہ جو ہمایوں تھا ان کے ساتھ منڈ بھیڑ ہوئی اور شہزادہ ہمایوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی، اور وہ جو شروع کے چند جو ہراول دستے تھے یوں کہ سلطان لودھی کے، وہ تو تتر بتر ہو گئے تھے۔ ناظرین پھر 1526 میں جو اپریل میں سلطان لودھی کی جو فوجیں پانی پت کے جنوب میں وہاں پہ خیمہ زن ہو گئیں، اور اس کے مقابلے میں پھر ایک مغل فوج آئی جو کہ کم تھی، زیادہ نہیں تھی، اب وہ تو 1 لاکھ کے قریب تھے، تو یہ اب یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں میں تھے اور چند ہزار تھے، زیادہ نہیں تھے۔ اب یہاں پہ بابر کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ کام آئی، چونکہ وہاں پہ جو بھی آپ نے دوسری جگہوں پہ بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ محمود غزنوی بھی وہ چونکہ پہاڑی علاقے کو بھی استعمال میں لاتے تھے، تو ان کی جو ایک گوریلا وار کا معاملہ تھا وہ یہاں پہ خاص طور پہ ہندوستان میں اس طرح نہیں لڑا جاتا تھا، لہٰذا بابر نے کیا کیا کہ جو لشکر کا جو میمنہ والا حصہ یعنی کہ بائیں کا حصہ تھا وہ شہر کے جو مکانات تھے اس کی طرف لگا دیا، یعنی کہ شہر کے اس کے پیچھے مکانات تھے تاکہ ادھر سے اس حصے کو لشکر کو نقصان نہ پہنچے، اور جو میسرا تھا یعنی کہ جو دائیں والا حصہ تھا اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے آگے جو ہے وہ خندقیں کھدوا دی تھیں بابر نے، اس طرح درمیان میں پھر توپ خانہ جو ہے وہ بابر نے لگا دیا۔ اب توپ خانے کی بھی حفاظت کے لیے بابر نے تقریباً 700 بیل گاڑیاں اس کے آگے لگا دیں، اور پھر وہاں کے جو دیگر درخت بہت ہوتے تھے درخت کاٹ کے اس بیل گاڑیوں کے بھی آگے لگا دیے، تو وہ ظاہر یہ تھا کہ یہ کوئی بیل گاڑیاں ساز و سامان ہے، کچھ اور نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ لمبی قطار تھی جو توپیں تھیں بابر کی۔ ناظرین 29 اپریل 1526 کو سلطان ابراہیم لودھی نے بابر کی فوج پر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی یہ معاملات شروع ہوا اور تقریباً صبح 6 بجے جنگ شروع ہوئی اور دونوں جو ہے وہ جنگ لڑتے ہوئے، جب ابراہیم لودھی کی جو ہے وہ فوج بالکل توپوں کے بالکل نشانے پہ آ گئی، تو پھر بابر نے توپوں کا فائر جو ہے وہ کھول دیا۔ یہ چیز سلطان ابراہیم لودھی کے لیے بالکل نئی تھی، ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی توپ خانہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور وہ جب ادھر سے فائر کھولا اور فوج میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بڑی تتر بتر ہونے لگے، ان کو اندر جو ہے بڑی ایک کھلبلی مچ گئی، اور پھر بابر جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھوم کر جو ہے وہ جا کے ابراہیم لودھی کی جو فوج تھی اس کو نشانہ بنایا، اور یہ تقریباً مارکا جو ہے وہ صبح 6 بجے شروع ہوا اور دوپہر تک جو ہے معاملہ جو ہے وہ تمام ہو گیا تھا، آپ یوں کہہ لیں۔ اور سلطان ابراہیم یہ اس دور کا جو آپ کہہ لیں کہ سلطان بادشاہ کہہ لیں کہ یہ اس دور کا کسی بھی جنگ میں بادشاہ کا فوت ہو جانا یہ ایک بہت بڑا ایک اچنبے والی بات تھی، لہذا سلطان ابراہیم جو ہے وہ فوت ہوا اس جنگ میں، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ دوسرے سپاہی جو ہے ان کی بھی لاشیں تھیں، کل جو ہے 20,000 جو سپاہی تھے جو فوجی تھے وہ اس میں جو سلطان لودھی کے تھے وہ فوت ہوئے تھے،
اور بابر کی یہ فوج تھی یہ 3 گنا بڑی فوج تھی، لیکن بہتر حکمت عملی کی وجہ سے بابر نے یہ جنگ جیتی تھی، اور بابر کا بھی نقصان ہوا تھا لیکن بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ لہذا پانی پت کی جنگ کے ساتھ ہی ہندوستان کی فتح کا جو ایک بابر کا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر اس نے شہزادہ ہمایوں کی ماتحتی میں اپنا ایک ہراول دستہ آگرہ اور گوالیار پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، اور دہلی میں عارضی حکومت کر کے وہ بھی بابر بھی جو ہے وہ آگرہ پہنچ گیا، جہاں پہ ہمایوں نے پھر بابر کو وہ جو ایک بڑا مشہور جو ہیرا ہے جس کا نام کوہ نور میں ہے، جو آج کل ملکہ برطانیہ کے پاس ہے، وہ ہیرا بابر کو پیش کیا۔ بیسیکلی جب ہمایوں گوالیار گیا تو وہاں کے جو راجہ تھے یہ ہیرا اس کے پاس تھا، تو ہمایوں نے راجہ کے ساتھ بہت ہی شائستگی کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ سلوک کیا تھا، یعنی کہ جنگ بھی نہیں کرنا پڑی تھی، تو راجہ اتنا ہی خوش ہو گیا کہ اس نے وہ ہیرا جو ہے وہ ہمایوں کو پیش کر دیا۔ اور پھر بابر نے کہا کہ یہ چونکہ ہمایوں کے حق ہے، لہذا وہ ہیرا کوہ نور جو ہے وہ ہمایوں کو بخش دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین ہندوستان میں ظہیر الدین بابر کے صرف 2 حریف رہ گئے تھے، کچھ تو افغان باغی تھے وہ، اور دوسرے جو راجپوت تھے۔ پھر مارچ 1527 میں اس نے راجپوتوں کو شکست دے کر ہندوستان میں ان کا جو ایک خطرہ تھا وہ مکمل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ افغان باغیوں کو بھی ایک ایک کر کے جو ہے وہ زیر کرتا چلا گیا۔ تو اس پہلی دفعہ یا یوں کہہ لیں کہ اس طرح جو ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد جو ہے وہ ظہیر الدین بابر نے یہاں پہ رکھی، اور یہ بابر کی فتوحات جو ہیں تقریباً یہ شروعات جو ہوئی تھی وہ 250 سال تک آگے گئی، اور اس میں ساری کی ساری جو انتظامی تدابیر تھیں یہ بہت زیادہ کام آئی۔ ناظرین اگلے 3 سال وہ فوج کو مضبوط کرنے اور سلطنت کی حفاظت کرنے میں مصروف رہا۔ مہموں کے دوران وہ گھوم پھر کے تفریح بھی کرتا، مشاہدہ بھی کرتا، اور اپنے تزک میں لکھتا رہتا۔ اور مشاہدہ اگر یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بعض کتابیں جو بابر نے لکھی ہیں اگر وہ پڑھیں تو ایک ایک پتے پہ، ایک ایک پودے پہ، درخت پہ، جانور پہ، اور کئی 100 جانور پہ بابر نے اتنی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہاں میں نے یہ جانور دیکھا اور اس کے اندر یہ میں نے پایا، اور یہ جانور فلاں جو اس وقت کے جو خراسان اور کابل کے یا اند جان کے جانور سے یہ مختلف تھا، اس کی عادات ایسی تھیں، اس کی عادات ایسی تھیں، یعنی کہ اتنی باریک بینی کے ساتھ اس نے تجزیہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر نے پھر بہت سا وقت جو ہے وہ تعمیری کاموں میں بھی گزارا، اور اپنی نگرانی میں پھر انہوں نے محلات بنائے، حمام بنائے، باغات بہت سارے تعمیر کیے تھے، مسجدیں تعمیر کی تھیں۔ اور ایک چیز بابر نے جو ان کی طبیعت میں بھی تھی کہ بابر نے فرقہ پرستی، مذہبی تعصب اور جنون بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، اور بیسیکلی وہ ایک ترکی زبان کا شاعر تھا اور ادب کا جو ہے وہ دل دادا تھا۔ ناظرین آپ سن کے حیران ہوں گے بابر کی وفات والی وہ مشہور داستان، اس سے پہلے بابر نے ایک وصیت کی تھی ہمایوں کو۔ وصیت سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بابر کس طرح فوت ہوا تھا کہ ہمایوں بیمار ہو گیا، اور جب ہمایوں بیمار ہو گیا تو تمام جو حکیم تھے انہوں نے جواب دے دیا۔ تو پھر ایک شخص جو تھا جو بڑا دانا تھا اس دور کا، اس نے بابر سے کہا کہ آپ کے پاس وہ کوہ نور ہیرا ہے، وہ سب سے قیمتی چیز ہے، تو آپ اگر سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اپنی اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمایوں کی جان بچ جائے گی۔ جب بابر نے یہ صورتحال سنی تو بابر نے کہا جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ تو میری جان ہے، کوہ نور ہیرا تو نہیں۔ لہذا بابر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری جان لے لے، تو میری جان کے بدلے ہمایوں کو تندرست کر دے۔ اور یہ داستان، یہ واقعہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ لہذا بابر نے جب دعا کی تو وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر اندر وہ ہمایوں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا، اور بابر جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، اور ہمایوں جو ہے وہ بالکل صحت مند ہو گیا، اور بابر جو ہے وہ اسی بیماری کی حالت میں بعد میں فوت ہو گیا۔ اور ٹوٹل جو بابر کی عمر ہے وہ کچھ کہیں 48 سال، کہیں 47 سال، ایک جگہ پہ 49 سال بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو ایک بڑی زبردست جو وصیت ہے بابر نے ہمایوں کے نام کی، وہ کمال کی ہے، اس کے اندر جو نکات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، میں وہ یہاں پہ ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں میرے بیٹے، ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ اپنی بادشاہی میں تم ان باتوں کا خاص خیال رکھنا: 1، تم مذہبی تعصب کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دینا،
اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے روئے روایت کے بغیر سب لوگوں کے ساتھ پورا انصاف کرنا۔ اور پھر ہے کہ گوکشی سے بالخصوص پرہیز کرنا، تاکہ اس سے تمہیں لوگوں کے دل میں جگہ مل جائے اور اس طرح وہ احسان اور شکریہ کی زنجیر سے تمہارے متی ہو جائیں۔ نمبر 3، تمہیں کسی قوم کی عبادت گاہ مسمار نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ سب سے پورا انصاف کرنا چاہیے، تاکہ بادشاہ اور رعیت کے جو تعلقات اس میں ایک دوستانہ ماحول رہے اور ملک میں امن و امان رہے۔ 4، اسلام کی اشاعت ظلم و ستم کی تلوار کے مقابلے میں لطف و احسان کی تلوار سے بہتر ہو سکے گی۔ 5، شیعہ سنی اختلافات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہو، کیونکہ ان سے اسلام کمزور ہو جائے گا۔ 6، اپنی رعیت کی مختلف خصوصیات کو سال کے مختلف موسم سمجھو، تاکہ حکومت بیماری اور ضعف سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی زبردست اور کمال کی وصیت تھی جو کہ بابر نے ہمایوں کے لیے کی تھی، اور اس میں جگہ جگہ یہی ہے کہ اپنی لوگوں کا خاص خیال رکھو۔ اور ناظرین، اس ساری صورتحال میں جو ایک چیز کہنے کی کہ اس سے پہلے ہندوستان میں کوئی ایک سلطنت نہیں تھی، مختلف جگہ جگہ پہ مختلف علاقوں میں لوگ آباد تھے، اور کوئی ایک زبان نہیں تھی، کوئی ایک یہاں پہ نظام نہیں تھا۔ بابر کے اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد یہ ایک ملک کا تصور ہوا، جو کہ بعد میں کئی صدیوں تک رہا۔ ناظرین، آج کا اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ پھر بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔